غزہ اور لبنان پر چڑھائی اسرائیل کے کسی کام نہ آئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی نے انہیں اپنے ہی ملک میں رسوا کر دیا۔ ایک جانب ان کی کابینہ ان کے غلط فیصلوں پر نالا ہے تو دوسری جانب عوام ان سے منصب چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ نے الگ اسرائیلی وزیر اعظم کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ 1 سال کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ کے مقاصد تو حاصل نہ کیے لیکن رسوائی ان کا مقدر بن گئے۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ حماس نے 7 اکتوبر کو جو اسرائیل کے ساتھ کیا، اسرائیلی حکومت اب تک اس کے اثر سے نہیں نکل سکی ہے۔ نتن یاہو نے اپنی کابینہ اور فوج کو غزہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ 1 سال تک وہاں خاک کو خون برستا رہا، لیکن اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ مغوی چھڑائے گئے، نہ ہی حماس کے اہم افراد پکڑے جا سکے۔ جنگ میں ہزاروں جانیں گئیں، غزہ کھنڈر بن گیا، لیکن کب تک؟ اسرائیلی وزیر دفاع بھی نتن یاہو کی اس ہٹ دھرمی پر بول اٹھے، کہا کہ کب تک غزہ پر بم برساتے رہیں، اس خونریزی کی کوئی تو وجہ ہو۔ اور جب لبنان پر حملے کی بات آئی تو اسرائیلی فوج کی ٹانگیں کانپنے لگی، کیونکہ حزب اللہ سے ٹکرانا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے نتن یاہو کو لبنان پر حملے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بات نہ بنی بلکہ بڑھ گئی، اور اتنی بڑھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو اپنے وزیر دفاع کو برطرف کرنا پڑا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی عوام پہلے ہی نتن یاہو سے ناراض تھے، ان کی برطرفی چاہتے تھے، لیکن میں نہ مانوں کہ مصداق نتن یاہو نہ اپنی کابینہ کی سن رہے ہیں اور نہ ہی عوام کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل میں شدید مظاہرے جاری ہیں، تل ابیب مفلوج ہو چکا ہے۔ یہی نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے دیرینہ ساتھی امریکہ کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ کہنا نہ ماننے پر امریکی وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ اسرائیل غزہ و امداد پر امریکی تجاویز پر عمل درآمد میں ناکام رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی الیکشن جیتا تو فلسطینیوں کو ایک امید پیدا ہوئی، کیونکہ ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ وہ جنگ کو روکیں گے۔ وہیں اسرائیلی عوام کو بھی امید ہے کہ ٹرمپ نتن یاہو کے سر پر سوار جنگی جنون کو ختم کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کچھ ہوش کے ناخن لیں گے یا پھر اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھیں گے۔